اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان ریلیشن ود OIC کنٹریز. OIC کیا ہے؟ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس. ٹھیک ہے جی. وائی OIC واز اسٹیبلشڈ. تو جو فرسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر یہ مینشن ہے: The tragedy of Aqsa Mosque fire in 1969 gathered representatives of the all Muslim countries in Rabat, a city in Morocco. Pakistan suggested the formation of a permanent organization to be named Islamic Conference, which was supported by all the Muslim countries, and the Organization of Islamic Conference was established. Its head office is in Jeddah. Pakistan played an important role in drafting a manifesto of the Organization of Islamic Conference. جی OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بنانے کی وجہ یہ تھی کہ 1969 میں جو ہماری بیت المقدس مسجد اقصی ہے اس میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ آگ کی بھی ایک پوری جو ہے پیچھے سٹوری ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل وغیرہ کا ہاتھ تھا. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک آرگنائزیشن بنانے کی جو ہے سجیشن دی گئی تھی، پاکستان کی طرف سے ہی دی گئی تھی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہو مسلمانوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کے ایشوز ہیں ان کو وہاں پریزنٹ کیا جا سکے، اور ان کا جو ہے سولوشن جو ہے وہ مسلم ورلڈ نکالے. تو OIC جو ہے وہ بنائی گئی تھی موروکو میں. موروکو ایک اسلامک کنٹری ہے، اس کی ایک سٹی ہے ربط. وہاں جو ہے یہ اس کا فرسٹ جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا اجلاس ہوا، اور وہاں کانفرنس کا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے جو مینیفیسٹو اور ساری چیزیں ہیں وہ پھر پاکستان نے جو ہے اس کو بنانے میں امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا. تو اس میں جو مین جو رول تھا وہ پاکستان، سعودی عرب اور لیبیا کے کنٹریز کا تھا. پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، سعودیہ کے شاہ فیصل جنہوں نے یہ شاہ فیصل مسجد بنوائی، اور لیبیا کے معمر قذافی. تو ان تین ملکوں کے جو سربراہان تھے، جو تھے لیڈرز، انہوں نے یہ کوشش کی، اور پھر اس پہ سارے مسلم ورلڈ جو ہے وہ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئی، اور انہوں نے جو ہے یہ OIC کا ایک پلیٹ فارم مسلمانوں کے لیے کیا. بٹ انفارچونیٹلی یہ اب جو ہے وہ صحیح طریقے سے یہ کام نہیں کر رہا، اور مسلمانوں کے جو ایشوز ہیں ان کو صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کیا جاتا انٹرنیشنل ورلڈ کے سامنے. اور جو ہمارے ڈسپیوٹیڈ ایریاز ہے لائک کشمیر، فلسطین، افغانستان ہے، عراق ہے، اور تو ان کے ایشوز کو جو ہے وہ یہاں سے کوئی صحیح طور پہ جو ہے وہ سالو نہیں کیا جا رہا، نہ ان کی طرف سے کوئی جو ہے وہ صحیح طرح سے جواب دیا جا رہا ہے. ایون لاسٹ جو OIC کا اجلاس ہوا ہے اس میں انڈیا کو شامل کر دیا گیا، حالانکہ انڈیا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نان مسلم کنٹری ہے، اور وہ صرف اس لیے کیا گیا UAE کے کہنے پہ ہوا، اور وہ بھی اس لیے ہوا کہ وہ ان کی جو ہے وہ ان کے ٹریڈ تھی آپس میں، اور سارا پاکستان نے اس کا احتجاجاً بائیکاٹ کیا. جو اس کے بنانے والا ہے OIC کا اس کو شامل نہیں کیا، اور انڈیا کو جو ہے وہ تیسری جگہ وہ شامل کر لیا انہوں نے. تو OIC اس وقت ہماری اس لیول پہ جا رہی ہے. پاک سعودیہ ریلیشنز. اچھا، اب اس میں سے کچھ جو ہے وہ بیچ میں سے اسکپ ہو جائیں گے، جیسے کہ ایران کا جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، افغانستان کا نہیں آئے گا، کیونکہ ہم پیچھے جو ہے افغانستان اور ایران کا پڑھ چکے ہیں. سعودیہ کا دیکھتے ہیں. ہولی پلیسز آف مسلمز، فرسٹ جو ہیڈنگ ہے، فرسٹ پوائنٹ جو ہے اس کا، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہماری ہولی پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ، وہ سعودیہ میں ہیں، اور تھاؤزینڈز آف مسلم جو ہے وہ ایوری ایئر جو ہے وہ حج پرفارم کرنے جاتے ہیں سعودیہ، عمرہ کرنے جاتے ہیں. تو سعودیہ کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ ہمارے جتنی جو پلیسز ہیں ہولی پلیسز وہ ساری سعودیہ میں مکہ مدینہ ہے. ہمارے لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیسز ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان موومنٹ میں بھی جو ہے سعودیہ کا جو ہے وہ سپورٹ تھی، کہ وہاں کے لوگ جو ہیں انہوں نے سپورٹ کی تھی. خلافت موومنٹ کا اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا تھا، ہماری طرف سے بھی کچھ کیا گیا تھا کہ ان ایریاز کو جو ہے سیو کیا جائے. 1920s میں جب آٹومن امپائر ختم ہوئی تھی تو ہولی پلیسز کی سیفٹی کے لیے جو کام کیے گئے تھے، تو اس وقت سے ہی جو مسلم لیڈرز تھے، تو مکہ مدینہ کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک ریلیشن تھا، جو پاکستان بننے کے بعد اور زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا. ٹیکنیکل سپورٹ کارپوریشن.
اچھا جی، سعودی عرب نے جو ہے پاکستان کو ٹیکنیکل کوآپریشن جیسے سعودیہ کی طرف سے پاکستان کے لیے ہے. شاہ فیصل مسجد آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے اسلام آباد میں. یہ جو سعودی عرب کی طرف سے گفٹ ہے ہمارے لیے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں ہی ہے. تو یہ سارا جو ہے یہ سعودیہ کی طرف سے اس پہ بھی جو ہے جتنا انویسٹ ہوا وہ سارا سعودیہ نے کیا. تو یہ سارا جو ہے سعودیہ کا سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے ایز اے برادرلی ریلیشنز کے وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ان کے ریلیشنز تھے. اور برادرلی ریلیشنز کی وجہ سے ہی انہوں نے یہ سارا یہاں یہ کیا معاملہ. اچھا جی، 1965-71 وارز جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کو 65 اور 71 وار میں سپورٹ کیا تھا. اور سعودی عرب بھی وہ کنٹری ہے جس میں نیوکلیر ویپنز کے لیے جو ہم نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے سعودیہ کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ سپورٹ کی گئی تھی. اور ہمیں ایڈ وغیرہ جو فائنینشیل ایشوز تھے ہمارے اوپر جو سینکشنز لگ گئی تھی پابندیاں لگ گئی تھی تو سعودیہ کی ہیلپ کی وجہ سے ہم ان سینکشنز ان پابندیوں سے نکل آئے تھے. ایون کہ اب بھی کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے یہ ایک سال ڈیڑھ پہلے ہی کی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ $3 ارب کا جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ادھار پہ دیا کہ آپ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کی پیمنٹ کر دیجیے گا. تو اس کے علاوہ بھی سعودیہ جو ہے مختلف جو ہے وہ موقع پہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرتا رہے. سعودی عربیہ اسٹوڈ پاکستان ود کشمیر ایشو. پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے. تو کشمیر ایشو میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سعودیہ نے پاکستان کی سپورٹ کی ہے. اور 74 میں جب سیکنڈ اسلامک کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی او آئی سی کی تو اس میں بھی جو ہے وہ سعودیہ کی طرف سے یہ بالکل کلیئرلی کہا گیا تھا کہ وہ کشمیر ایشو میں پاکستان کے ساتھ ہے. افغانستان ایشو. اب افغانستان ایشو بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے افغانستان. اور وہاں اگر پیس نہیں ہوگا تو ہمارے یہاں بھی پیس ہونا پاسبل نہیں ہے. تو سعودیہ نے جو ہے وہ افغانستان ایشو میں پاکستان کی جو ہے وہ ہیلپ کی کہ اور مڈل ایسٹ کے جو کرائسس تھے کہ جب مڈل ایسٹ میں بھی جو ایشوز ہوئے تھے تو اس کے لیے جو ہے 1990s میں ہوا تھا یہ کچھ ایشو. تو اس کے لیے بھی پاکستان نے جو ہے وہ اپنے جو ٹروپس ہیں سولجرز ہیں وہ یہاں سے باقاعدہ بھیجے تھے سعودیہ کی حفاظت کے لیے. تو یہ پاکستان اور سعودیہ کے ریلیشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں اور انشاءاللہ یہ ایسے ہی اسٹرانگ رہیں گے. اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ ہمارا ہولی پلیسز کا ہونا ہے مکہ اور مدینہ کہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے وہ پلیسز. اچھا جی، نیکسٹ ہمارا ہے ٹرکی. پاکستان اینڈ ٹرکی. 4 پوائنٹس اس کے بھی. ٹرکی سپورٹڈ پاکستان آن کشمیر ایشو. وہی بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی مسلم کنٹریز ہیں سب نے پاکستان کو کشمیر ایشو اور 65 اور 71 وار میں کمپلیٹ سپورٹ جو ہے وہ جتنی ہو سکتی تھی سپورٹ وہ پاکستان کو انہوں نے دی تھی. تو باقی ممالک کی طرح باقی کنٹریز کی طرح ٹرکی نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو کشمیر ایشو پہ ہمیشہ جو ہے وہ مورل سپورٹ جو ہے وہ کی ہے. اور یونائٹڈ نیشنز میں جب بھی پاکستان نے کوئی ریزولوشن وہاں پریزنٹ کی ہے تو ٹرکی نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کی ہے. اچھا، ملٹری ریلیشنز بٹوین دیز ٹو کنٹریز. پوائنٹ نمبر 3. تو ہمارے اور ان کے درمیان ٹرکی کے درمیان ہم پیچھے جو ہے وہ پاک ایران ریلیشنز میں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں کہ ہمارا اور ایران کے درمیان بغداد پیکٹ ہوا تھا. اس میں ٹرکی بھی جو ہے وہ شامل تھا اور اس میں جو ہے بغداد پیکٹ نہیں تھا سوری وہ استنبول ٹریٹی تھی. استنبول ٹریٹی میں جو ہے وہ یہ شامل تھا ایران ٹرکی اور پاکستان. اور یہ ایک ڈیفینسو جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے. ڈیفینس سے ریلیٹڈ چیزیں تھی اور پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کلوز ہے. اور اگر آپ کبھی ٹرکی آپ کو وزٹ ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج بھی ٹرکی کے لوگ پاکستان کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں. اور جب یہ خلافت موومنٹ آٹومن امپائر ختم ہو رہی تھی خلافت عثمانیہ تو اس وقت جو خلافت موومنٹ یہاں سے سٹارٹ کی گئی تھی تو اس کو بھی جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. ہر لیول پہ جو ہے وہ ٹرکی کو پاکستان نے سپورٹ کیا اور ٹرکی نے بھی پاکستان کو سپورٹ کیا. یعنی کہ ایک ون سائیڈڈ یہ سپورٹ نہیں تھی. دونوں کنٹریز ایک دوسرے کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی رہتی ہیں. کوآپریشن ان ڈفرینٹ فیلڈز. پوائنٹ نمبر 4. اچھا جی، یہاں جو ہے اس میں مینشن ہے کہ 2005 میں جو ارتھکویک آیا اس میں ٹرکی کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کیا گیا. اچھا، اس کے علاوہ 2013 میں میٹرو بس سروس کے انوگریشن کے لیے اور اس کی جو لاہور میٹرو بس ہے
اس کے لیے بھی جو ہے وہ ٹرکی کی طرف سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کی گئی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں مینشن ہے کہ آپ کے اس پوائنٹ نمبر 4 میں کہ ایگریکلچر، ٹرانسپورٹ، آٹو موبائلز، کمیونیکیشن اینڈ کنسٹرکشن فیلڈ میں بھی ٹرکی نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ سپورٹ کیا. اور پاکستان کو جب بھی کوئی ایشو ہوئی ہے تو ٹرکی پاکستان کو سپورٹ کرتا رہا ہے. اور پاکستان سے بھی جہاں تک ہوتا ہے وہ ٹرکی کے کوئی بھی ایشوز ہوں تو وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان ریلیشن ود ادر مسلم کنٹریز، بک پہ ہیڈنگ ہے پاکستان ریلیشن ود ایجپٹ، ملیشیا اینڈ یو اے ای. باقی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. تو پاکستان کے جو ہے وہ فرینڈلی ریلیشنز ہیں ایجپٹ، لیبیا، ملیشیا، یو اے ای اور تمام اسلامی کنٹریز میں. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں جو فورن پالیسی ہے ہماری، فورن پالیسی میں یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے کہ مسلم کنٹریز کے ساتھ ہمارے برادرلی ریلیشنز ہوں گے. دو مسلم کنٹریز اگر آپس میں لڑ پڑی ہیں کسی بھی بات پہ تو ہم کسی ایک کا سائڈ نہیں لیں گے، بلکہ پاکستان کی یہ ہمیشہ سے پالیسی ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروائیں گے، لڑائی ختم کروائیں گے. تو پاکستان نے ہمیشہ ساری اسلامی کنٹریز کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھے ہیں اور تھاؤزنڈز آف پاکستانی جو ہے وہ ان کنٹریز میں جاب کر رہے ہیں. یو اے ای جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دبئی وغیرہ میں، اور جو ان کی دوسری اسٹیٹس ہیں وہاں شارجہ اور ابو دھابی وغیرہ، یہاں جو ہے وہ بہت سارے پاکستانی ہیں وہ جابز کر رہے ہیں. ملیشیا ہے، ایجپٹ ہے، ایجپٹ میں جو ہے وہ قاہرہ، اور یہاں جو ہے وہ الازہر یونیورسٹی ہے، یہاں پاکستانی جو ہے وہ بہت زیادہ اسکالرز ہیں وہاں پڑھنے جاتے ہیں. تو یہ ساری کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ، پاکستان کی جتنی مسلم کنٹریز ہیں ان کا پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. اچھا لیبیا، جو سیکنڈ پیراگراف ہے لیبیا کا میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ معمر قذافی جو تھا ان کے اور بھٹو صاحب کے بڑے اچھے تعلقات تھے اور او آئی سی بنانے میں ان کا بہت زیادہ رول تھا لیبیا کا. اور پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز میں لیبیا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. اور فائنینشیل ایڈ سعودیہ کے ساتھ ساتھ جتنی پہل جو ہے وہ لیبیا نے کی تھی وہ دوسرے ممالک نے اتنی نہیں کی تھی. تو لیبیا نے جو ہے وہ ڈپلومیٹک سپورٹ پاکستان کو ہر وقت کی ہے، 65 وار ہو، 71 وار ہو، اور ایون کہ یہاں تک ہے کہ بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تو ان اسلامی کنٹریز نے اس وقت تک بنگلہ دیش کو ریکگنائز نہیں کیا جب تک پاکستان نے اس کو 1974 میں جب پاکستان میں او آئی سی کا سیکنڈ جو کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو پھر ان ممالک نے بھی ان کو بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری ایکسیپٹ کیا. تو ہمارے جو ہیں ان کے ساتھ بڑے برادرلی ریلیشنز ہیں سارے اسلامی کنٹریز کے ساتھ. تو یہی جو ہے وہ اس پیراگراف کے اندر مینشن ہوا ہے. اس کے اندر باقی جو ہے کنٹریز ان کے نام بھی ہے جن میں انڈونیشیا، جارڈن، عراق، سوڈان، اور یہ ساری کنٹریز ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. تو یہ او آئی سی کے حوالے سے چھوٹا سا ایک ہمارا ٹاپک تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ او آئی سی کیوں بنی اور اس کی کیا وجہ تھی اور ان کے ساتھ مسلم کنٹریز کے ساتھ ہمارے کیا ریلیشنز ہیں. اب یہ سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں، سینٹرل ایشین کنٹریز کی آزادی جو ہے وہ سوویت یونین جو رشیا کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہوا تھا 1991 میں. رشیا نے جو اٹیک کیا تھا افغانستان میں 1979 میں، اور جب وہ جنگ ہار گیا تھا اور یہاں سے اس نے اپنی فورسز وڈرا کروا لی تھی افغانستان سے رشیا نے، تو رشیا کو یہاں ڈیفیٹ ہوئی تھی افغانستان میں پاکستان کی ہیلپ سے. تو اس وقت رشیا کا ان ساری جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے اوپر ہولڈ تھا. اور یہ ساری جو ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز مسلم ہیں، بٹ ان کا ایک ایشو تھا کہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں کہ ان کے پاس اپنا سی نہیں ہے، ان کے پاس اپنا سی نہیں ہے. اگر ان کو جو ہے اوشن چاہیے تو ان کے قریب جو ملک بنتا ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ کنٹریز رچ ہیں آئل اینڈ نیچرل گیس میں. تو پاکستان ان سے جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے آئل اینڈ نیچرل گیس، اور یہ جو ہے ٹریڈ کرتے ہیں تھرو پاکستان، اور یہ پاکستان کے سی روٹس کو جو ہے یہ کنٹریز یوز کرتے ہیں. اور ان کنٹریز کے ساتھ ہمارا ایک بہت اچھا جو ہے وہ ریلیشن جو ہے وہ شروع سے چلا جا رہا ہے. اور ان میں سے جو ہے یہ کنٹریز افغانستان کے قریب قریب ہیں اور افغانستان کے ساتھ ان کے بارڈرز لگتے ہیں، اور یہ پاکستان سے کوئی اتنی زیادہ دور بھی نہیں ہے. اور یہاں جو اب جیسے کہ یہ تھرڈ ون ہے تاجکستان، اس کا کیپٹل دوشنبے ہے. تو دوشنبے کے بارے میں ہے کہ وہ اسلام آباد سے جسٹ 500 کلومیٹرز دور ہے. تو یہاں سے آلموسٹ آپ سمجھیں اسلام آباد سے جتنا آپ لاہور کا ٹریول کرتے ہیں تو اتنا تاجکستان یہاں سے جو ہے وہ ہم سے دور ہوگا افغانستان کے راستے سے.
تو اب ایک ایک اس کو دیکھ لیتے ہیں. آذربائیجان، پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ریلیشنز 1992 میں سٹارٹ ہوئے اور پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان بہت سے ایگریمنٹ سائن ہوئے الیکٹرانک کے فیلڈ میں، اور بہت زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہاں سے آتے ہیں اور پاکستان کی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اور پاکستان ایک ایگریمنٹ ان کے سائن کیا تھا آئل کے حوالے سے 2001 میں، اور ڈیلیگیشنز جو ہے وہ یہاں آذربائیجان اور پاکستان کے وہ ایک دوسرے کی کنٹریز میں آنا جانا ان کا ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے ان کے ساتھ اچھے ایک بردرلی ریلیشنز ہیں مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے. ازبکستان وہ کنٹری ہے کہ جہاں امام بخاری کا مزار ہے، اور امام بخاری وہ ہیں جنہوں نے حدیث کا کام کیا ہے. اور 2000 ایک منٹ نواز شریف صاحب جب وزٹ کیا تھا انہوں نے 1992 میں آئی تھنک ازبکستان کا، تو انہوں نے اس وقت $50,000 جو ہے وہ امام بخاری کے مزار کے جو ہے وہ رینوویشن کے لیے دیے تھے، کیونکہ وہ مزار شریف جو ہے وہ رشین بمباری کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا. تو اس طرح جو ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں ازبکستان کے ساتھ، اور ایگریمنٹس ڈفرینٹ ہمارے ان دونوں کنٹریز کے آپس میں سائن ہوئے ہیں. اور ازبکستان جو ہے یہ رچ آئل میں، گیس اور کول یہاں بہت زیادہ ہے. تو وہی بات جو میں نے اوپر مینشن کی کہ یہاں جو ہے نیچرل گیس وغیرہ آئل وغیرہ بہت ہے. تو یہ کنٹریز جو ہے ان سے پاکستان کے ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہیں، اور ہم ان سے جو ہے وہ آئل وغیرہ امپورٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں. تاجکستان کے بارے میں آتا ہے کہ تاجکستان از دا کلوزسٹ سینٹرل ایشین کنٹری ٹو پاکستان. یہ پاکستان سے سب سے قریب ہے، اور اس کا کیپٹل ہے دوشنبے، جو اسلام آباد سے 500 کلومیٹر جو ہے وہ اوے. وہ ان کے پریزیڈنٹ اور ہمارے پریزیڈنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے بھی لیڈرز جو ہمارے بھی ڈیلیگیشنز ہیں، اور ان کے ڈیلیگیشنز آنا جانا جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور باقی اسلامی کنٹریز کی طرح تاجکستان کے ساتھ بھی ہمارے بڑے اچھے برادرلی ریلیشنز ہیں. ترکمنستان، اچھا ان کے بارے میں ہے کہ یہ ان کے بھی پریزیڈنٹ نے 1994 میں وزٹ کیا، اور مختلف ایگریمنٹس جو ہے وہ ہمارے ان کے ساتھ سائن ہوئے ہیں. اور کوئٹہ سے ترکمنستان سے کوئٹہ تک کے لیے جو ہے وہ پائپ لائن کا ایک ایگریمنٹ ہمارا سائن ہوا ہے، گیس پائپ لائن کا 1996 میں، کہ ترکمنستان سے گیس جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ امپورٹ کرے گا. اچھا قازقستان، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے دس از دا بگیسٹ کنٹری امنگ دا سینٹرل ایشین کنٹریز. The Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, visited Kazakhstan in 1990 and signed different agreements for promoting trade. تو یہ سارے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان میں سب سے بڑی کنٹری جو ہے وہ قازقستان ہے، اور یہ ان کے بھی پاکستان کے ساتھ بڑے برادرلی ریلیشنز ہیں. اور جو ہے وہ ایک دوسرے ملک میں لیڈرز جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں، جیسے ہمارا پرائم منسٹر 1990 میں وہاں گیا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاں ڈیلیگیشنز کا آنا جانا ہوتا رہتا ہے. کرگستان، there are vast reserves of uranium in Kyrgyzstan. Pakistan is an atomic power which has a deep interest in furthering ties with this country. کرگزستان میں جو ہے یورینیم کے بہت زیادہ ریزروز ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیر جو ویپنز ہیں، نیوکلیر ٹیکنالوجی والی کنٹریز کو یورینیم بہت زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو پاکستان کو کرگزستان کے ساتھ اس لیے بھی جو ہے وہ ریلیشن زیادہ اچھے کرنے پڑ رہے ہیں. ایک تو برادرلی ریلیشنز ہے ہی مسلم کنٹری ہونے کی وجہ سے، اسلامی کنٹری ہونے کی وجہ سے. تو ایک جو خاص وجہ ہماری ہوتی ہے کرگزستان کی سے وہ یہ بھی ہے کہ ہم یورینیم جو ہے وہ اسے امپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ ایگریمنٹس جو ہے وہ ان کے ساتھ سائن ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے بڑا جو ہے وہ بریف سا انٹروڈکشن تھا جو ہماری مسلم کنٹریز ہیں OIC کے حوالے سے تھا، اور مسلم کنٹریز کے ساتھ ہمارے پاکستان کے کیا ریلیشنز ہیں ان کو ہم نے اس لیکچر میں ڈسکس کیا. اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں ان کے آنسرز جو ہے وہ آپ کو میں دے دوں گا.